بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں وہ ڈی ایچ اے ویلی ہومز کے الاٹیز کے لیے، جو کہ بہت اچھی اور پلیزنٹ خبر نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا پریمبل دے دوں کہ ڈی ایچ اے ویلی ہومز میں جو ہومز بنے وہ صرف دو سیکٹرز میں اس وقت اویلیبل ہیں، لیلی سیکٹر اور اولینڈر سیکٹر۔ لیلی سیکٹر جیسے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 90% کمپلیٹ ہے، پوزیشنیبل ہے، اور اس میں 8 اور 5 مرلہ کے ہومز ہیں جس میں لوگ رہ بھی رہے ہیں، اینڈ اٹس لیویبل کمپلیٹلی، بہت بہتر حالت میں موجود ہے۔ دوسرا سیکٹر جو اس کا ہومز کا ہے وہ ہے اولینڈر۔ اولینڈر میں ہر طرح کی سٹیج کے گھر موجود ہیں، یہاں پر کمپلیٹلی ڈیولپ اینڈ پوزیشنیبل گھر بھی موجود ہیں۔ اس میں اسٹرکچرز کی جیسے تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہر حالت کا اسٹرکچر بھی موجود ہے، رائٹ فرام گرے اسٹرکچر، کمپلیٹ، ہاف، اونلی کالمز، اس طرح کے اسٹرکچر موجود ہیں۔ جو بات میں آپ کو بتانا جانا چاہ رہا ہوں جو کہ ان پلیزنٹ ہے، وہ یہ کہ خط ڈی ایچ اے نے، ویلی نے، اس نے لکھا ہے اپنے جو ہومز کے الاٹیز کو، جو پہلے مارکیٹ میں خبر تھی، لیکن کیونکہ وہ خط جب تک ہمارے پاس فزیکلی نہیں آیا اس وقت تک ہم نے اس نیوز کو آپ تک نہیں پہنچایا۔ تو فزیکلی وہ خط آ گیا، اس خط کے مطابق انہوں نے اپنے الاٹیز کو لکھا ہے کہ ہمارے کچھ انپریسیڈنٹڈ، یعنی کہ کوئی ایسی کاسٹ تھیں کووڈ کی وجہ سے اور کاسٹ ہائی ہونے کی وجہ سے، انہوں نے ایک پریمبل بنایا، 2 پیج کا یہ لیٹر ہے جس کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس میں بتایا کہ 2017 میں جب یہ بیلٹنگ ہوئی اور اس کے بعد ہماری جو ٹوٹل کاسٹ اس پہ آ رہی تھی، اس کو بتایا کہ جو کاسٹ اس وقت ہے لینڈ ایکوائرنگ کی وہ 2.1 ملین یعنی 21 لاکھ روپے آ رہی ہے 5 مرلہ کی، اور 2.8 ملین یعنی کہ 28 لاکھ روپے آ رہی ہے 8 مرلہ کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس وقت جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو کہ 5 مرلہ کی اس وقت پہنچ گئی ہے 5.19 ملین یعنی 51,90,000، اور جو 8 مرلہ ہے اس کی پہنچ گئی ہے 9.5 ملین یعنی کہ 95 لاکھ روپے کی۔ یہ بتانے کے بعد انہوں نے اپنے یوزرز کو، یا جو الاٹیز ہیں، ان کو 2 آپشنز دی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اپنا پورا پیسہ ریفنڈ لے لیں، اور جو 5 مرلہ والا الاٹی ہے، 5 مرلہ ہومز والا الاٹی، وہ 0.6 ملین یعنی 6 لاکھ روپے ایڈیشنل لے لے ڈی ایچ اے سے، اپنی جو بیسک اوریجنل کاسٹ تھی وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، اور جو 8 مرلہ والا ہے وہ 0.8 ملین یعنی 8 لاکھ روپے ایڈیشنل لے لے۔ آپشن 2 ان کو دی ہے کہ آپ بالکل الاٹی ہی رہیں، اپنے پاس رکھیں گھر، اور جو ایڈیشنل کاسٹ آ رہی ہے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر وہ ڈی ایچ اے اور الاٹی آپس میں آدھی آدھی شیئر کر لیں۔ اب جو وہ بتا رہے ہیں کہ کاسٹ آ رہی ہے، ٹوٹل کرنٹ کاسٹ جو اس کے اوپر آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 مرلہ کے اوپر 2.89 ملین یعنی کہ 28 لاکھ 90,000، اور جو 8 مرلہ والا ہے وہ 5.3 ملین یعنی کہ 53 لاکھ روپے۔ اس کے آدھے بنتے ہیں 1.445 ملین یعنی 14,45,000 روپے 5 مرلے والا دے، اور 26,50,000 روپے 8 مرلہ والا دے، تو ہم آپ کا گھر بنا کے دے دیں گے۔ اور یہ جو آپشن ہے اس کو آپ نے 30 اگست 21 تک جلدی ہمیں بتا دینا ہے۔ یہ جس لیٹر کا میں نے ذکر کیا ہے، 2 پیجز کا لیٹر ہے، اس کے فرسٹ پیج کے اوپر ایک ریفرنس دیا ہے جو کہ لکھا ہے کلاس 13 آف ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ اب یہ کلاس 13 میں آپ کو بتا دوں کیا ہے۔ اس لکھا ہے آئی ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹوڈ آل دی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اینڈ آئی ہیئر بائی انڈرٹیک اینڈ ایگری ٹو ابائڈ بائی دی سیم۔ یہ بیسکلی جو آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ملتا ہے الاٹی کو، اس کے پیچھے 13 ٹرمز اینڈ کنڈیشن دی ہوئی ہیں۔ ان کو 2 حصوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ جنرل ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے جس کے اندر صرف یہ لکھا ہے کہ میں تمام پیسے پے کروں گا، کارنر کے پیسے پے کروں گا، ریفنڈیبل نہیں ہے۔ اور ایک کلاس نمبر 7 لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ ڈی ایچ اے کی جو مینجمنٹ ہے اٹ ہیز دی ریزرو رائٹ ٹو کینسل الاٹمنٹ کر دے اور پوزیشن کسی اور کو دے دے ان کیس آف اینی کنٹراوینشن آف اینی کنڈیشن آف الاٹمنٹ۔ الاٹمنٹ کنڈیشنز کی کوئی کنٹراوینشن نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ ایک نئی چیز امپوز کر دی گئی ہے، اور پرابلی ان کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو رول کے حساب سے اس پہ پابند کرتی ہے کہ آپ ان کی ہر بات مانیں۔ جو کہ پلاٹس والے الاٹیز تھے ان کو بھی لکھا گیا تھا اور اسی طرح بتایا گیا تھا، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا پیمنٹ پلان اوریجنل دیکھیں جو کہ اکتوبر 2008 میں ہوا تھا، اور اس کا یہ 2 حصوں میں دکھا رہا ہوں، اور جو دوسرا پارٹ یہ ختم ہوا تھا اپریل 2012 میں، یعنی اکتوبر 2008 سے 4 سال میں
ڈی ایچ اے نے لوگوں سے انسٹالمنٹ پہ پیسے لے، اور اس بات کو اس وقت 9 سال ہو گئے۔ اب ڈی ایچ اے ڈیفالٹ ہوا ہے ود ریسپیکٹ ٹو، یعنی کہ ٹائم سے ڈیلیور نہیں کیا، اور جب ٹائم سے ڈیلیور کسی چیز کو نہ کرے تو یس کاسٹ تو اس پہ آتی ہے۔ الاٹیز نے اپنے تمام پیسے ٹائملی دے دی ہیں۔ الاٹیز نے اپنی پیمنٹ 2012 میں کمپلیٹ کر دی تھی، جو کہ 22,99,000 5 مرلہ کے ہوم کے اوپر تھی، اور 41,99,000 8 مرلہ کے ہوم کے اوپر تھی۔ تو اب اس کے اندر آپ ایڈ کر لیں کہ 22 لاکھ وہ آپ کو ملیں گے اگر جو پیچھے میں نے بتایا، اور اس میں جو پیسے وہ ایڈ کر کے دے رہے ہیں آپ کو 6 لاکھ روپے، تو وہ آج کی کاسٹ کے حساب سے تو نہیں ہے۔ اگر اس پیسے کو مثال کے طور پہ اگر یہ بھی رکھا جائے، ایک بات سوچنے کی ہے کہ کسی بینک میں رکھا جاتا 8 سال 9 سال تک، تو یہ جو 22,99,000 یعنی 23 لاکھ تھے، یہ کم و بیش ابھی تک ان کو بڑھ کے کچھ 70-75 لاکھ تک ہو جانا چاہیے تھا اگر کوئی انسان اپنے اس کو انویسٹ کرتا کسی جگہ پر۔ اور یہ 41,99,000 یہ 42 لاکھ تھے، ان کو اگر بینک میں رکھتا اور 9 سال تک رہنے دیتا، تو یہ ابھی تک کم سے کم 1,20,00,000 کے آس پاس ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اور کیونکہ 9 سال ہو گئے، الاٹیز کے پیسے ڈی ایچ اے کے پاس رکھے ہوئے، اور ڈی ایچ اے نے کچھ نہیں کیا۔ کیا ریزن تھی ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ اور پرائس آف لینڈ بھی اتنی ہو جاتی ہے اگر کسی بہتر جگہ پہ کوئی اتنے پیسوں کا 9 سال پہلے زمین لیتا۔ پچھلے 9 سال میں، اس کے علاوہ پچھلے 9 سال میں ڈی ایچ اے نے ان ہومز کی جو سیل پرچیز ہوئی ہے، جو ٹریڈنگ ہوئی ہے، اس کی مد میں جو ٹرانسفر فیس میں، وہ بھی اتنا پیسہ ڈی ایچ اے نے اپنے پاس کمایا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے اپنی ہر جگہ پر جو الاٹیز ہیں ان کو کہتا ہے کہ اگر آپ انسٹالمنٹ ٹائم سے نہیں دیں گے تو آپ کو پینلٹی لگے گی، لیکن ڈی ایچ اے یا کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی کہ اگر وہ لیٹ کریں گے تو ان پہ کیا پینلٹی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ الاٹیز جتنے بھی ہیں یا زیادہ تر الاٹیز ہیں یہاں پر، وہ کوئی بہت امیر لوگ نہیں ہیں۔ یہ بیچارے وہ ہیں جو سیلریڈ پرسن ہیں، اپنی تنخواہ میں سے تھوڑے بہت پیسے بچا بچو کے کسی طرح اپنا پیٹ کاٹ کے، اور یہ انہوں نے اس کی انسٹالمنٹ دی، اور آج یہ 9 سال انتظار کرنے کے بعد ان کو اس طرح کی بات سننے کو ملی ہے، جو کہ بڑا ڈس ہارٹننگ ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ اور اگر مثال کے طور پہ ڈی ایچ اے کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لی جائے کہ ڈی ایچ اے کو وہ پیسے دے دیں جو مانگ رہا ہے 8 مرلہ اور 5 مرلہ کے لیے، اس چیز کی کیا ضمانت ہے ڈی ایچ اے ابھی بھی ٹائم سے دے دے گا؟ بات یہ ہے کہ دوسری اس کے علاوہ امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ اسی سیکٹر میں، اولینڈر میں اور للی میں، سملر جو الاٹیز تھے ان کو تو آپ نے جو پرانی اوریجنل کاسٹ تھی اس کے اوپر بنا کے دے دیا، اور وہ رہ بھی رہے ہیں، پوزیشن بھی دے دیا، ان کے قبضے میں بھی چیز آ گئی، اور اسی جگہ پہ جو باقی کچھ لوگ تھے جو کہ تقریباً 400 کے قریب بنتے ہیں، ان کے ساتھ آپ دوسری شرط لاگو کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ناانصافی ہے، اس چیز کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ڈی ایچ اے جو فالٹ پہ آیا ہے تو اس کو کمپنسیشن ڈی ایچ اے کو بھی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے حساب سے ریٹ کیلکولیٹ کریں اور پیسے ان کے اوپر ڈال دیں۔ اور ڈی ایچ اے کو کوئی ایسی کنسیڈریشن دینی چاہیے جس سے الاٹی کو فائدہ ہو، اور ڈی ایچ اے بھی اس کو برداشت کرے۔ اب حل اس کا کیا ہے یہ تو ابھی مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کیا حل ہے۔ یس وی شوڈ ویٹ، اینڈ اس پہ وی شوڈ جوائن ہینڈز ٹوگیدر کہ آپس میں اس کو کیسے اور کس طرح کا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وی شوڈ مینس کہ وہ لوگ تمام الاٹیز جو بیچارے اس کے افیکٹ میں آ رہے ہیں، اور ایک کیمپین لانچ کریں، یا اور پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر بھی اس کو ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری آپشن ہیں۔ ویری ڈس ہارٹننگ، مجھے خود یہ خبر بتاتے ہوئے بڑا دکھ اور افسوس ہو رہا ہے، لیکن دس از ہاؤ اٹ از، ایسا ہی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اس کے لیے تمام الاٹیز کے لیے کوئی بہتر اور اچھا والا حل نکل آئے، جیسے باقی الاٹیز کے لیے نکلا ہے اور ان کو مل گئے اور وہ رہ رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی کمنٹس اپنے مجھے دیں تاکہ میں اس پہ کوئی جواب دے سکوں، اور اپنی جو بھی تھاٹس ہیں وہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔